له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيرة ولا هام ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے تمام دوست احباب، اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی سال کے دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کو ہم سفر المظفر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12، یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اللہ کی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، تعظیم کے قابل ہے، عزت و احترام کے قابل ہے۔ 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ علیحدہ ہے۔ ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اسی طریقے سے محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ جو محترم سمجھا کرتا تھا اہل عرب میں، وہ محرم الحرام کے بعد رجب المرجب کے مہینہ۔ سفر کے مہینہ کو انسان دنیا بھر میں اور اہل ایمان کے اندر بھی یہ بات پھیل چکی ہے، نہ جانے طرح طرح کی بدعات اور خرافات اور شبہات اور تنوع پرستی میں انسان زندگی گزارا کرتے ہیں۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس جمعہ میں سفر المظفر کے بارے میں اس میں جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، جو مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کو بیان کرنا مناسب ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر ان بدعتوں کی وجہ سے نہ جانے بہت ساری باتیں جو زمانے
جاہلیت سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کام آج بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن علم ہو جانے کے باوجود کوشش یہ ہونی ہے کہ ہمیں اس کام سے رکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب میں، یہ اسی دن سے ہے جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، سو تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، کبھی زیادتی کر کے اس میں اپنے آپ کو اپنی جان پر ظلم مت کرو، اور مشرکین سے اللہ کے باغی سے جہاد کرو، ان تمام سے جیسا کہ وہ لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جان رکھیے، جان دیجیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ عزیز دوستوں، بخاری شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ علیہ السلام کی زبانی بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا دیہ ولا عام ولا سفر، لا عدوى چھوت چھات ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، لیکن ہم سب یوں سمجھتے ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، اس سے پرہیز کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس سے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، فرما کہ من المجزوم کما تفر من الاسد، کہ مجزوم یعنی کوڑی کی بیماری سے ایسا ہی بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اس حدیث میں اور اگلی حدیث کی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہے، لیکن دوسری حدیث کی جو ٹکڑا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، اس میں تعارض پیدا ہوتا ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کے فرمان کو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یوں بیان کیا جاتا ہے، پہلے جز جو حدیث کا ہے کہ بیماری ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہ مسلم بات ہے، درست بات ہے، لیکن 5-6 سال گزر چکے ہیں، تقریباً 4-5 سال کورونا وائرس کی بیماری، اس میں انسان ایک دوسرے تو دور کی بات ہے، اگر کوئی انتقال ہو جاتا تھا دور ہی دور اس سے کیا دفن نہیں کر دیا کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیتا تھا، اس میں پتہ چل گیا تھا کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ نے سورہ عبس میں فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جڑا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، بیوی شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے کوسوں دور بھاگے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کورونا وائرس آ کر کے بتلاتا ہے کہ دنیا ہی نے بتا دیا کہ جتنے بھی عزیز اور قریب دوست احباب ہیں، چہیتے دلارے ہیں، ہر ایک سے جدا ہو گیا سب۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی بیماری نہیں لگتی ہے، لیکن انسان کے اندر دہشت خوف ڈر اتنا پیدا ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں نہ جانے بہت سارے اموات ہوئے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جزامی یعنی کوڑ کی بیماری سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم
اسد یعنی شیر سے بھاگتے رہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی جو بیماری ہے، کوڑ کی بیماری، اس سے دور بھاگنے کے لیے کہتے ہیں، نہیں بلکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ بتانا آپ کو مقصود تھا کہ جس کا عقیدہ کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، وہ اگر کسی کوڑ کی بیماری پر، طاعون کی بیماری والوں پر اگر اس کے پاس بیٹھے گا، پھر وہ اس سے اٹھ کر کے دور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو وہ بیماری لگ جاتی ہے جس کی بنیاد پر تم یہ گمان کرو گے کہ میں اس کے پاس بیٹھا تھا اس لیے مجھے یہ بیماری لگی۔ اس کو دور کرنے کے لیے، اس تہمت کو، توہم پرستی کو، بدشگونی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارا کمزور ہے، تم اس سے اپنے آپ کو پرہیز کر لو، ورنہ تم یوں محسوس کرو گے اسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے وہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، آج دنیا بھر میں نہ جانے کیا کیا خرافات ہے، کہیں کے علاقہ میں کسی طریقے سے آدمی کسی اور چیز میں پڑے ہوئے ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، خرافات میں ہیں، جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر ایک علاقہ الگ الگ معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور شادی بیاہ اسی طریقے سے دکان مکان کے کاروبار یا اسی طریقے سے تجارت کا معاملہ، لین دین کا معاملہ بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی کام کریں گے تو نقصان ہوگا، کام نہیں بنے گا۔ اس بنیاد پر بہت سارے آدمی شادی کو موقوف کر دیتے ہیں، خوشیاں منانے کو موقوف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ یؤذوننی ابن آدم، اللہ فرماتا ہے ابن آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کس بنیاد پر تکلیف پہنچاتے ہیں؟ بھلا اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرماتا ہے کہ اللہ یوں بیان کرتا ہے، یؤذونی، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کون؟ ابن آدم کی اولاد۔ کس بنیاد پر؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ زمانے کو کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ زمانہ، یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، 12 مہینہ اللہ نے ترتیب دی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک اعتبار سے بہترین طریقے سے دنیا کا نظام بنایا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کہتے ہیں کہ زمانے کو گالی دے کر کے بندہ میرا کیا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زمانہ میں خود ہوں، زمانہ میں خود ہوں، زمانے کو بنانے والا، وقت کو بنانے والا، مہینہ، وقت، سیکنڈ، گھنٹہ، ایک ایک لمحہ میں نے وجود میں لایا، ترتیب دیا، دنیا ہم نے بنائی ہے۔ میری بناوٹ پر میرا بندہ مجھے گالی دیتا، برا بھلا کہتا ہے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ آج جو سفر کے مہینے ہیں، 13 تیزی کے نام سے ایک مشہور و معروف بات ہے۔ انسان، بعض لوگ ہم میں سے مرد حضرات کو سمجھتے ہیں، لیکن عورت میں یہ بات خواتین کے اندر زیادہ ہے
کیا کہتے ہیں وہ غلط چیزوں میں زیادہ ان کی کیا کہتے ہیں توجہ رہتی ہے، اس کے ایمان اس پر ہے۔ یاد رکھیے گا ہر ایک چیز کے مالک رب ذوالجلال ہے۔ سورہ شورى میں اللہ بیان کرتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا کہ اللہ وہ ذات ہے جسے وہ چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے بیٹی دے دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس کو باندھے رکھتا ہے۔ اللہ کے زیر لگی ہر چیز ہے۔ اللہ جس چیز کے متعلق کہہ دے کن فیکون وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھنا ہے رب ذوالجلال سے، ہر کام ہر چیز کے مالک رب ذوالجلال ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن توسل سے ذریعہ سے مانگنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے دے کر کے دعا میں کہنا یہ اچھی بات ہے، لیکن بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا سب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ پہلے زمانے جاہلیت میں یہ بات عام تھی کہ بدشگونی دیا کرتا تھا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ، پرندوں کو برایا کرتا تھا، اسی طریقے سے جانوروں کو کیا اس کو دوڑایا کرتا تھا، اسی طریقے سے سفر ہے، سفر کے معنی کیا ہے؟ سفر 3 لفظ ہے، سفر کے معنی لغت میں ہے خالی کے، کیا ہے؟ خالی کے ہیں۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ سفر کے مہینہ میں مشرکین مکہ جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے ہتھیار کو لے کر کے باہر نکل جایا کرتے تھے، اس کا گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر سفر کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اگلی ایک اور جز ہے سفر المظفر۔ مظفر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیوں بیان فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مظفر ہے نا، یہ کامیابی ہے۔ کیا؟ اس کے معنی کامیابی کے ہیں۔ یہ مہینہ کامیابی کے مہینہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں اگر کچھ کروں گا تو گڑبڑ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سفر المظفر، مظفر کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اللہ کا ہے، ہر ایک منٹ اللہ کا ہے۔ اس طریقے سے دوسرے مہینہ میں جو کام بنتا ہے برکت آئے گی، اسی طریقے سے یہ مہینہ میں بھی کچھ کرو گے تو ویسا ہی تجھے فائدہ پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، آج تو دور کی بات ہے، پہلے دور میں زمانہ میں پرندہ اڑایا کرتا تھا۔ اگر پرندہ داہنی طرف اڑ جایا کرتا تھا تو یوں محسوس کیا کرتے تھے بھائی اس سفر میں میرے لیے خیر ہے، کہیں جانے کا ارادہ ہوتا تھا نا، پرندوں کو اڑایا کرتا تھا۔ اگر یہ پرندہ دائیں کے بجائے بائیں طرف چلے جائیں تو یوں سمجھا کرتا تھا بھائی اس میں خیر نہیں ہے، جانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ان سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں ختم فرمایا اور یہ تمام جہالت کی باتوں کو دور فرمایا۔ اسی طریقے سے جانور کو بھی کیا کرتے تھے؟ دوڑایا کرتے تھے۔ بدشگونی جسے کہا جاتا ہے اور بدفعلی نیک فعل کہا جاتا ہے، جسے وہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ جانور کو بھی دوڑایا کرتا تھا، اگر داہنی طرف جانا ہو، اگر ادھر جا رہا ہے پرندہ یا جانور تو بھائی خیر ہے، اچھا مناسب ہے، لیکن دوسری جانب جائے تو سفر کو موقوف کر دیا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا نہیں بھائی اگر جائیں گے تو اس میں خیر نہیں ہے، نقصان پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے،
یہ درست نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور فرمایا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یوں سمجھتا ہے کہ الو اگر کسی کے گھر میں آ جائے یا کسی بستی سے گزر جائے تو وہ منحوس سمجھتا ہے اور نقصان محسوس کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الو منحوس ہے، یہ ہمارے سر کے اوپر سے گزرا ہے، میرے مکان کے سامنے سے گزرا ہے، میری بستی سے گزرا ہے، اور اسی طریقے سے راستے سے ہو گزرا ہے، امید ہے کہ مجھے نقصان پہنچے گا۔ کہتے نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط چیز ہے، اس سے بالکل عقیدہ مت رکھنا۔ اسی طریقے سے بدشگونی پرندہ اڑا کر کے تم سفر نہیں کر رہے ہو تو گویا کہ تم اس پر اعتماد کر رہے ہو، بھروسہ کر رہے ہو، اللہ کی ذات پر امید نہیں ہے، گویا کہ یہ بھی ایک شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں، یہ بے بنیاد ہے، بے حقیقت چیز ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے سماج میں، معاشرہ میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے۔ نئی نویلی دلہن گھر آئی، شادی، بچہ کا کرایا، لڑکا کا کرایا، دلہن آئی گھر، ایک دو دن کے بعد کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تمام گھر والے، بستی والے کہتے ہیں کہ یہ منحوس کے آنے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، اس کی موت ہو گئی ہے۔ اللہ توبہ کرے، ایسا ہرگز بھی نہیں محسوس کرنا ہے کسی کے آنے کی وجہ سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے میں نے صبح صبح اس کا چہرہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے میرا کام نہیں بنا۔ ارے کون منحوس کا چہرہ دیکھا کہ میرا کچھ نہیں ہوا؟ ارے مجھے اس نے ٹوکا، مجھے اس نے یہ کیا، مجھے اس نے وہ کیا، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، ٹوکنے کی وجہ سے کام نہیں بنا۔ یہ نظریہ رکھنا، یہ عقائد رکھنا، یہ خیالات رکھنا درست نہیں ہے۔ بھلا وہ نئی نویلی دلہن بچی جو آئی ہے آپ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے خوشیاں لے کر کے آئی، میرے بھائی انتقال ہو جاتا ہے تو کیا پوری بات اس پر ڈالتے ہیں یہ کیسی عورت ہے، لڑکی ہے جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں موت ہو چکی ہے۔ یہ غلط بات ہے اور یہ بدعت ہے، خرافات ہے، غلط نظریہ ہے۔ معاشرہ میں کیا کہتے ہیں، اچھائی کو وہ فالو نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، گھر کو اور ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں اگر کوا آ جاتا ہے، بہت سارے میں بتا رہا ہوں یہ سب باتیں ہیں، اور رنگ برنگ کے کیا کہتے ہیں دھاگے باندھتے ہیں ہم لوگ بچوں کے، اور مالا پہناتے ہیں، کڑا پہناتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ نظر بد سے بچ جائے گا اور کیا کہتے ہیں بری نظر نہیں پڑے گی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھنا، اعتماد رکھنا ایمان کامل کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ نظریہ غلط ہے کہ بیماری اگر اس کو لگ جائے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ بیماری کو برا بھلا کہتا ہے۔ میرے بھائی بیماری کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ بیماری کو برا بھلا مت کہو۔ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھنے لگے کہ ایک اونٹ ہے وہ خارش زدہ ہے اور دیگر جو اونٹ ہے اچھے ہیں،
میں مناسب سمجھتا ہوں دونوں کو علیحدہ رکھوں. اگر ایک جگہ ملایا جائے تو کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو بیماری لگ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہترین انداز سے سمجھایا. فمن اضرب اولا، سوالیہ جملہ ہے کہ اچھا یہ خارش زدہ جو ہے یہ اونٹ ہے، اس کو سب سے پہلے بیماری کس نے لگایا؟ تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو سب سے پہلے بیماری دینے والے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ رب ذوالجلال جس کو چاہتا ہے صحت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بیمار کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ چاہے عزت کے بلندی کو پہنچا دے، جسے چاہے وہ ذلیل کر دے. جسے چاہے رب ذوالجلال فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے، وہ اللہ اس کو بلند بنا دے، اونچا مقام عطا فرما دے. جسے چاہے بہتوں نے دیکھا، بہت تجربہ کیا، ہم نے پڑھا کتابوں میں، ایک سے ایک بڑے جو اپنے آپ کو بہت بڑا افلاطون سمجھا کرتا تھا، وہ یوں محسوس کرتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں. رب ذوالجلال اس کو ایک طرح میں زمین پہ دانے دانے کے محتاج کر دیے. رب ذوالجلال کی قبض قدرت میں ہر چیز ہے، ہر شے، ہر چیز اس کے زیر نگی ہے. اس کے اشارے کے وقت دل میں کیا بات آ رہی ہے بندوں کا وہ بھی اللہ جانتے ہیں. میرے بھائیوں، اعتماد، بھروسہ، عقائد، ایمان کس پر؟ رب ذوالجلال اللہ پر رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو سنت ہے، طور طریقہ ہے، جو زندگی آپ نے گزاری ہے، آپ علیہ السلام نے اسی کے مطابق کیا کہتے ہیں زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے. تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلہ فرمائیں گے. اسی طریقے سے ایک بوڑھی اماں تھی، آپ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کیا حال ہے، کیسی محسوس کر رہی ہو، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا بہتر ہے، خیر ہے. کیا ہے؟ بہتر ہے، خیر ہے. پھر اگلی جملہ اس کی بات یہ تھی کیا بتاؤں اس بخار نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، مدہوش کر رکھا ہے، میں پریشان ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے دور ہو جائے، ختم ہو جائے، مجھے شفا مل جائے. اس نے ہم کو تو پریشان کر رکھا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بخار کو برا بھلا مت کہو، بخار کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ بخار بیماری کا آ جانا، بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے لوہے آگ لوہے کی زنگ کو دور کر دیتی ہے، بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے انسان کو اگر بخار آ جائے، تکلیف آ جائے، مصائب آ جائے، پریشانی ہو، بیمار ہو تو کیا کہتے ہیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ہم سب کو یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی جانب سے بیماری ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے اور صحت بھی ایک نعمت ہے. لیکن بیماری کی جو نعمت ہے یہ نعمت ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اے اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت یابی کی نعمت سے بدل دیجیے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ 13 تیزی جو ہے نا، یہ سفر المظفر کے جو میں نے 13 دن شروع کیے، کیا کہتے ہیں منحوس مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس میں کچھ نہیں کرنا، کوئی خوشی نہیں منانا. اور اسی طریقے سے کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی جو محسوس کرتا ہے کہ
کہ اس میں آپ علیہ السلام بیمار ہوئے تھے. کیا بیمار ہوئے تھے؟ اور اسی مہینہ کے اخیر چہارشنبہ بدھ کے دن کو کیا کہتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں، روزہ رکھنے کے اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حلوہ، مٹھائیاں، نہ جانے کیا کیا تقسیم کرتے ہیں. بھائی کیا سوال کرتا ہے اس طریقے سے کرنا مفتی صاحب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث سے کوئی بات ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ جواباً عرض یہ ہے، یہ سب غلط ہے. کیا ہے؟ غلط ہے، ناجائز ہے. کیا ہے؟ ناجائز ہے. اسی طریقے سے ایک بات سمجھ لیجئے، 13 دن جو بیماری کے لیے محسوس کرتے ہیں، بیماری کا آ جانا خود اللہ کی نعمت ہے، یہ کوئی منحوس چیز نہیں ہے. تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ کیا ہے؟ منحوس ہے. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ چہارشنبہ آپ علیہ السلام کو صحت ملی تھی. بعض لوگوں کا نظریہ ہے غسل صحت آپ نے فرمایا، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام جب صحت آپ کو ملی تھی تو آپ گھومنے کے لیے سبز میں گئے تھے. بعض لوگوں کا نظریہ ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ کیا سفر کے اخیر میں، سفر المظفر کے مہینہ کے اخیر میں آپ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی تھی. ربیع الاول کے مہینہ میں آپ اس دنیا سے رخصت فرمائیں تو یہ آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے، الٹا کر دیا، ادھر کی بات ادھر کر دیے ہیں. اور یہ سب جو ہے کس نے کیا؟ یہودیوں کا چال ہے. آپ علیہ السلام سے دشمنی، عداوت کی بنیاد پر اس نے ایسا کیا، اور غیر مسلموں نے اس کو اپنایا، اور غیر مسلم یہ سب کر رہے ہیں تو اس کو دیکھا دیکھی آج مسلمان اس کام کو کر رہے ہیں. اس لیے کیا کہتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ہے. صحیح علم آ جانے کے بعد، بات ہمیں مل جانے کے باوجود بھی ہم غلط چیزوں میں لگ جائیں تو وہ اپنی غلطی ہے. کیا ہے؟ اپنی غلطی ہے. بظاہر ہم محمد رسول اللہ کے نام لینے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، تمام پیغمبر کو ماننے والے ہیں. نہ جانے اللہ کے ہاں جو فہرست ہے، ابو جہل جو سب سے بڑا کافر گزرا ہے، اس کے نیچے میرے نام نہ ہے. اس لیے اپنے اعمال کو، ایمان کو درست کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایمان کو درست کرنا ہے. باری تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال جو باتیں کہی گئی، اللہ ہم سب کو ان جیسی خرافات سے، بدعات سے، غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور غلط نظریہ سے، غلط عقائد سے، غلط چیزوں سے جہاں تک ممکن ہو اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ بھی ایک کہنا ہے کہ یہ جو سفر جو ہے اس میں ایک بیماری، سفر نام جو ہے ایک بیماری ہے. انسان کھاتے رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، جتنا بھی کھائے کم ہے، اتنا کھاتا ہے کہ وہ اس بیماری میں کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے، جسے جوعل بقر کہا جاتا ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے مر جانا. بعض لوگوں کا نظریہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینہ میں ایسا ہوتا، کیا کہتے ہیں، کیڑی وغیرہ ایک پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیماری لگتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے. اس سے کیا کرنا، ہم سب کو کوئی خوشیاں نہیں منانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اور اسی طریقے سے شادی بیاہ کرنا، اور مکان کی اوپننگ کرنا، دکان وغیرہ کو کھولنا، تجارت کرنا، یعنی گویا کہ یہ سب چیزیں بند کر دیتے ہیں. کس بنیاد پر؟
اس بنیاد پر کہ یہ اگر ہم اس میں کریں گے کوئی کار خیر تو اس میں ہمارا نقصان ہوگا. کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اس بنیاد پر وہ کچھ نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک مہینہ کو ہر چیز کو بنایا، کسی میں بھی کوئی شر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. جس طریقے سے دوسرے مہینے میں کام کر رہے ہو، دوسرے دنوں میں کرتے ہو، اسی طریقے سے آج بھی سفر کے مہینہ میں کرو گے تو ویسے ہی تجھے برکت ملے گی. کیا؟ ویسے ہی برکت ملے گی. باری تعالیٰ سے دعا فرمائیں